اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 6 اور 7 آیت پڑھیں گے۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خواہ انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں۔ کا مطلب یہاں پہ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے، کا مطلب خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں ڈرائیں، یا لم نہ، لم تنذرہم نہ ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب دل کو کہتے ہیں، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ہوا کا مطلب اور، علی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب عظیم بڑا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کی اور رسولوں سے اور کتابوں سے۔ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ نے یہاں اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ چند اس آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی کفار جو ہیں حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کسی حق بات کو سننے کے لائق نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ آیت میں آیت نمبر 7 میں جو مہر لگانے کا بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جو پچھلے آیت میں بیان کیے ہیں، یعنی تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا۔ مہر لگانے کا مطلب ان پر شیطان غالب آ گیا، گناہ ان کے دلوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ گناہ انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہی مہر ہے۔ اس کا مطلب مہر لگانا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے دل پر پردہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس پر یعنی ان لوگوں پر حق اثر نہیں کرتا۔ ان کفار کی جو بدعمالیاں اور سرکشیاں ہیں ان کے دلوں کا زنگ بن گئی ہے، جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ خیر ابو جہل تو بعد میں، ابو جہل اور ابو لہب کفار وہ بھی ضدی تھے نا، اسی طرح مطلب ایمان نہیں لائے۔ اور اس آیت میں آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو ان کے اور حق بات سے جو انکار کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔